ایک وہ مسلمان ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کا سوچا ہی نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ ہم نے ایک خاص مقدار میں یا ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے، تو یا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں ہم نے کوئی غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات نازل کیے ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جن کاموں سے منع کیے ہیں، ہم نے ان سے رکنا ہے، ہم نے ان سے باز رہنا ہے۔ تو یہ بھی تو وہ ساری صورتیں ہیں جو قرآن کو چھوڑ دینے کے ہی برابر ہیں، جو کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے جو ان سے۔ تو کافروں کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کیا کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑنے کے قابل چیز بنا لی ہے۔ بہرحال تو اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور رسول نے عرض کیا تو اور جب کفار کے اعتراضات جو ہیں، کافروں نے جو اعتراضات تھے اور تانے، ان کے تانے بڑھ گئے، اعتراضات بڑھ گئے جو ان سے، تو اس وقت جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑ دینے کے قابل چیز بنا دی ہے۔ یعنی میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑ دینے والی چیز بنا لی ہے۔ کوئی اس کو جادو کہہ رہا ہے، کہ کوئی اس کو شعر کہتا ہے۔ تو یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے سے محروم رہ گئے ہیں۔ یعنی کوئی اس کو شاعری کا کلام کہتا ہے، کوئی اس کو جادو کا کہتا ہے، کرشمہ کہتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے جو ان سے۔ تو اصل میں چھوڑنے سے اصل مراد جو ہے کہ انہوں نے اس کو ایک چھوڑ دینے والی چیز بنا لی ہے۔ چھوڑنے سے مراد یعنی کہ تو اس پر ایمان نہ لانا ہے قرآن مجید کے اوپر، لیکن چھوڑنے کی یعنی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑنے والی چیز بنا لی ہے کہ اس کی اور بھی صورتیں ہیں، یعنی کہ جو کہ اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان سے یہ کہ جس سے یہ لگے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جو ان سا ہے وہ چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو وہ کفار تھے نا کہ جو اس کو کبھی شاعری کہتے تھے، کبھی جادو کہتے تھے، مگر ایک مسلمان ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کا سوچا ہی نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ ہم نے ایک خاص مقدار میں یا ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے، تو یا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں ہم نے کوئی غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات نازل کیے ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جن کاموں سے منع کیے ہیں، ہم نے ان سے رکنا ہے، ہم نے ان سے باز رہنا ہے۔ تو یہ بھی تو وہ ساری صورتیں ہیں جو قرآن کو چھوڑ دینے کے ہی برابر ہیں، جو کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے جو ان سے۔ تو کافروں کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کیا کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑنے کے قابل چیز بنا لی ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔
تو اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ سے مدد کرتے ہوئے، آپ سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے آپ سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کریں، کیونکہ جو پہلے انبیاء کرام تھے ان کے ساتھ بھی یہ جو بد نصیب قسم کے جو کافر ہیں ان کا یہی معمول رہا ہے۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کرام کفار کی طرف سے، کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی محبوب آپ بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے اتنا یہ کافی ہے کہ دین اور دنیا کی جو مصلحتیں ہیں ان کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے جن سے، تو آپ کا رب کافی ہے۔ تو اشارتاً معلوم ہوا ایک چیز، یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی اس آیت سے کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی دشمن ہوتا ہے، ہر نبی اور ولی کے دشمن موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، نبیوں کو بھی اور ولیوں کو بھی، اولیاء کو بھی اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور ان کے شرف و مقام کو ظاہر فرماتا ہے ان آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد۔ مثلا حضرت ابو بکر بن طاہر جون سے، حضرت ابو بکر بن طاہر، یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، روح البیان کے اندر وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یعنی دشمنوں، جو دشمن ایک تو مخالفت کرنے والے، پھر کیا کہتے ہیں مخالفت کرنے والے ان کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کر کے دشمنوں کی طرف سے، تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبوب کو تسلی بھی دی جو ان سی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ کے آپ کو فرمایا کہ آپ غم نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔